سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک, یعنی ان کے اسٹوڈنٹس کے نزدیک بیسیکلی امام ابو یوسف جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہر نماز جو آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے آپ کو ضرورت نہیں سورہ فاتحہ, چاہے وہ سری ہے یا جہری نماز, یعنی سائلنٹ اور لاؤڈ نمازیں. عصر اور ظہر سائلنٹ نمازیں, باقی 3 لاؤڈ نمازیں. وہ کہتے ہیں کسی بھی نماز میں آپ نہ پڑھو, امام کی ہی سورہ فاتحہ آپ کی سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے, یہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. باقی امام مالک کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاؤڈ نمازوں میں نہ پڑھیں اور سائلنٹ نمازوں میں پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ امام مالک کا اسکول آف تھاٹ ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پڑھنی ہے. اور کب پڑھنی ہے, اصل میں وہ پھر اماموں کی بھی ٹریننگ وہی کرتے ہیں. امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ میں امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. اور آپ نے جو شافعی امامز ہیں, کبھی آپ عرب کنٹریز میں گئے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھتے ہیں, جیسے الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں 3-4 سیکنڈ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پیچھے والے پڑھ لیں تاکہ ٹکراؤ نہ ہو. کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نہ بولو. تو اس حدیث کو لے کے بھی امام ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جا رہی تو آپ پیچھے کیوں ریپیٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ٹکراؤ آ رہا ہے نا قرآن سے. تو اس کو خیر امام بخاری نے اس کا جواب دیا ہے. امام بخاری اس کے قائل تھے نا کہ ہر نماز میں آپ نے پڑھنی ہے, تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نا کہ ایکسیپشن از دیئر, یعنی کچھ احادیث میں جب خود ہی ایکسیپشن مل جائے ہمیں تو وہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو قرآن کا سورہ الاعراف میں حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ ہے وہ آیا. تو وہی کہتے ہیں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ اس کی ایکسیپشن ہے کہ وہ آپ نے پڑھنی ہے امام کے پیچھے, لیکن اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ امام, اس کے 2 طریقے ہیں. ایک امام شافعی والا ہے کہ امام خود ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. پاکستانی مساجد میں کچھ امام ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. شاید وہ اسی لیے اس طرح کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ساتھ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ ہے کہ جب امام پڑھ چکا ہو تو پھر آپ پڑھ لیں. وہ بھی کچھ امام کرتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5-6 سیکنڈ چپ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سورہ اگلی سٹارٹ نہیں کرتے, وہ بھی اس لیے کہ پیچھے والے پڑھ لیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے زیادہ تر مساجد میں سورہ فاتحہ بہت تیز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کوئی گیپ نہیں دیا جاتا, نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ میں کوئی گیپ دیا جاتا ہے, فوراً سورہ شروع ہو جاتی ہے. اس کیس میں کیا کریں؟ اس کیس میں پھر مجبوری ہے. دیکھیں میں جس اسکول آف تھاٹ کا قائل ہوں میں اپنا بتا دیتا ہوں. میں اس کا قائل ہوں کہ ہر نماز میں پڑھنی چاہیے, چاہے لاؤڈ ہو چاہے سائلنٹ ہو. ٹھیک ہے, باقی امام مالک کا اسکول آف تھاٹ کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, امام مالک کو, اور کافی مزید ائمہ کرام ان کی بھی رائے امام مالک والی ہے کہ یہ والی رائے معتدل ہے. لیکن پرسنلی اسپیکنگ میرے مطابق یا جتنے اسکالر سے میں نے پوچھا ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, سری ہو یا جہری ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ پڑھا کرتے تھے نا اللہ کے نبی کے پیچھے سورہ فاتحہ فجر کی نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ, ابو ہریرہ کے غالباً یہ قول ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو, نفس میں پڑھ لیا کرو, یا نبی وسلم کے الفاظ ہیں, ابھی میرے سامنے سوری وہ حدیث نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ منع فرما دیا. ٹھیک ہے, منع نہیں فرمایا اصل میں. نفس, یہ جو اسکالرز اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے پڑھنی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نفس سے مراد ہے, نفس میں پڑھ لیا کرو, اس سے مراد ہے محاورتاً آہستہ پڑھ لیا کرو, اونچی نہ پڑھا کرو کہ امام نہ ڈسٹرب. یہ بات ہے. منع جو فرمایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اونچی نہ پڑھو تاکہ امام نہ ڈسٹرب. نفس کے اندر پڑھو سے مراد ہے آہستہ پڑھا کرو. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دل میں, دیکھیں نا اگر دل میں پڑھنا ہے تو پھر باقی نماز بھی آپ دل میں پڑھیں. پھر امام کے پیچھے آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہ کہیں, پھر تو یہ بھی بات بنتی ہے نا, وہ بھی پھر دل میں کہیں. اس طرح پھر آپ اتحیہ بھی نہ پڑھیں, وہ بھی امام کے پیچھے پڑھیں. اور پھر آپ خود سوچیں کہ جماعت میں تو نماز پڑھنی ہے. اب اکارڈنگ ٹو, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, امام ابو حنیفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے, اکارڈنگ ٹو حنفی اسکول آف تھاٹ, اگر آپ ساری عمر باجماعت نماز پڑھیں, اس کا مطلب آپ نے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کبھی پڑھی نہیں. تو یہ تو ویسے بھی بات عجیب نہیں لگتی کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو, ہاں جو 4 رکعت ہے اس میں بعد میں بھی نہیں پڑھنی آپ نے, کیونکہ وہ سائلنٹ ہو گیا, تو تب بھی نہیں پڑھنی کیونکہ وہ بھی امام کے پیچھے آپ کی بھی ہو رہی. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے ٹیکنیکلی سورہ فاتحہ کبھی پڑھی ہی نہیں فرض نماز میں. تو یہ تو عجیب لگتا ہے اگر جماعت سے پڑھی. اس لیے میرے خیال میں کہ وہ ویو ویک ہے, وہ ویک بھی ہے اور رسک بھی ہے بہت بڑا. تو آج جو معتدل اوپینین ہے وہ ایک امام مالک کا کہا جاتا ہے, اور سیفسٹ اوپینین آئی بلیو یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں اور
इंशाल्लाह अल्लाह नोज कि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इमाम के पीछे आप पढ़ लें. अब इमाम गैप नहीं दे रहा तो उससे रिक्वेस्ट की जा सकती है मे बी इमाम से कि अगर आप मौका दें हम पीछे आपके पढ़ लें. इमाम को फीडबैक दी जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में सूरह फातिहा जो है पढ़ लेनी चाहिए. तो ये एक फिकी पॉइंट इसके बारे में, सूरह फातिहा के बारे में जो है वो हमें मिलता है.